بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا، اور کسی مومن کو یہ زیب نہیں دیتا، کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے الا خطأ، الا یہ کہ غلطی سے قتل ہو جائے۔ یہ آیات اس وقت نازل ہوئیں جب مسلمانوں کو جہاد کی اجازت نہیں بلکہ حکم مل گیا، تو لڑائی کے اندر ایسا بہت چانس ہوتا ہے کہ کافروں کے اندر کوئی ان کے تعلق والے مسلمان مومن بھی آ جائیں لڑنے کے لیے، یا کوئی مسلمان ادھر ویسے چل پھر رہا ہو تو اس کو بھی دشمن سمجھ کے یا دشمن کی فوج کا حصہ سمجھ کے کہ یہ تو ویسے کوئی یہاں ہماری نگرانی کرنے آیا ہوا تھا، تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ لڑائی کے اندر ایسے چانس ہوتے ہیں کہ غلطی سے کوئی مومن قتل ہو جائے، تو ایسی صورت میں پھر جو قتل ہوا ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کو دیت دینی ہے، اس کا کفارہ ادا کرنا ہے، یہ احکام یہاں پہ بتائے جائیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی مومن کے لیے کسی مومن کو قتل کرنا جائز ہی نہیں۔ اگر کوئی غلطی سے ہو جائے تو پھر فرمایا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، جس نے کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دیا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو اس کے اب کفارے میں کیا کرنا ہے؟ ایک مومن غلام جو ہے اس کو آزاد کرنا ہے، یہ ہے کفارہ۔ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور دوسری چیز کیا ہے؟ اس مومن کے گھر والوں کو دیت ادا کی جائے گی۔ دیت کیا ہوتی ہے؟ ایک شخص کی، ایک انسان کی 100 اونٹ قتل ہونے والے مسلمان کے گھر والوں کو دیے جائیں گے، الا ان یصدقوا، الا یہ کہ اس کے گھر والے معاف کر دیں، ہم نے نہیں لینا تو پھر ہے، ورنہ 100 اونٹ اس کے گھر والوں کو دیے جائیں گے۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، پس اگر وہ قتل ہونے والا تمہارے دشمن قبیلے سے ہے، یعنی ایسے قبیلے سے ہے، ایسی قوم سے ہے جس سے تمہاری دشمنی ہے، تم ان سے بات چیت بھی نہیں کر سکتے، لڑائی ہے پہلے ہی، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لیکن وہ بندہ ان میں سے ایمان لا چکا تھا، اکیلا ہی مومن تھا، باقی سارے گھر والے بھی اور خاندان بھی اور قبیلہ بھی کافر ہیں، تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ اب وہ تو تم سے دیت قبول نہیں کریں گے، جو کافر ہیں وہ تو تمہاری بات نہیں سنیں گے، تو اب کفارہ ادا کر دینا چاہیے، اللہ کے ہاں انسان کو بری ہو جانا چاہیے۔ تو جو اللہ سے معاملہ ہے وہ کیا ہے کہ ایک ایماندار غلام جو ہے، مرد ہو یا لونڈی، اس کو آزاد کیا جائے تاکہ اللہ کے ہاں تو انسان بری ہو، باقی ان لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ تو اب کر نہیں سکتے کیونکہ وہ کافر ہیں۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر وہ بندہ جو قتل ہوا ہے ایسی قوم سے ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہے، یعنی صلح کا معاہدہ ہو چکا ہے، امن کا معاہدہ تھا، بندہ غلطی سے مر گیا، اب چونکہ ان سے بات چیت ہو سکتی ہے، فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، ان کے گھر والوں کو دیت بھی ادا کی جائے، اور کفارہ جو کہ پیچھے بھی بیان ہوا ہے، ایک مومن گردن جو ہے، غلام جو ہے، اس کو آزاد بھی کیا جائے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، اب اللہ کہتے ہیں کہ جو کوئی غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھ لے۔ کفارہ 2 صورتوں میں اس کو بن سکتا ہے، یا تو غلام آزاد کر دے، اگر نہیں کر سکتا تو 2 ماہ کے روزے رکھ لے۔ توبۃ من اللہ، اس سے اللہ کی طرف سے انسان کی توبہ ہو جائے گی۔
وکان اللہ علیما حکیما، اللہ خوب جاننے والے، خوب حکمت والے ہیں۔ ومن یقتل مؤمنا متعمدا، اب دوسری صورت، پہلے کیا تھا کہ کوئی مومن غلطی سے قتل ہو گیا ہے، اب کیا جان بوجھ کے قتل کر دیا کسی کو، فجزاؤہ جہنم، تو اس کی سزا جہنم ہے۔ جان بوجھ کے کسی مومن کو قتل کرنے والے کی سزا اللہ کے ہاں یہی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوگا، خالدن فیہا، جہنم میں ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اللہ اس پہ غضبناک ہوگا، ولعنہ، اس پہ اللہ لعنت کرتا ہے، وعد لہ عذابا عظیما، اس کے لیے بہت بڑا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کے غصے کی انتہا دیکھیں کہ سب سے پہلے کہا اس کے لیے اس کا بدلہ جہنم ہے، پھر کہا وہ ہمیشہ رہے گا، پھر کہے گا اللہ اس پہ غضبناک ہوگا، پھر کہا اللہ اس پہ لعنتیں برسائے گا، پھر کہا اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اے ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں نکلو، یعنی جہاد کے لیے نکلو، تو فتبینوا، تھوڑا تحقیق کیا کرو۔ اس آیت کے شان نزول میں لکھا ہے کہ صحابہ جہاد کے لیے نکلے تو اتفاق سے ایسا ہوا کہ ایک شخص اپنی تھوڑی سی بکریاں لے کے وہاں پہ بکریاں چرا رہا تھا۔ بیابان میں ایک شخص مل گیا، جانتے نہیں تھے، پتہ نہیں کون ہے کون نہیں، صحابہ نے سمجھا کافر ہے، تو یہ بھی دشمن ہے ہمارا، اس کو پکڑا، اس کو قتل کر دیا، اور اس کی بکریاں جو ہے نا وہ صحابہ نے اپنے قبضے میں لے لیں۔ تو حالانکہ اس نے یہ کہا تھا کہ السلام علیکم بھی کہا اس نے، تو اس سے بعد نے سمجھا کہ یہ صرف بچنے کے لیے کہہ رہا ہے، یہ صرف بچنے کے لیے سلام لے رہا ہے، وگرنہ ہے یہ کافر ہی۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں اے ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں نکلو جہاد کے لیے، فتبینوا، تو تھوڑا تحقیق کیا کرو، اتنی جلدی میں نہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے جب السلام علیکم یا کلمہ پڑھ رہا ہے تو پھر اتنی جلدی یہ سمجھ کے کہ یہ منافقت کر رہا ہے اور بچ رہا ہے تو اس کو قتل کر دو، نہیں، ایسا درست نہیں۔ ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور جو تمہاری طرف سلامتی کی پیشکش کر دے یا تمہیں سلام کہے اس کو یہ نہ کہو کہ تو مومن نہیں، تبتغون عرض الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کا سامان چاہتے ہو، فعند اللہ مغانم کثیرہ، تو اللہ کے پاس تو بڑے مال غنیمت ہیں تمہارے لیے، آپ تھوڑے سے مال غنیمت کے لیے ایسا کرتے ہیں تو یہ تمہارا رویہ مناسب نہیں۔ کذالک کنتم من قبل، دیکھو تم بھی تو پہلے کافر تھے، فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پہ احسان کیا، تمہیں اسلام کی نعمت سے نوازا، فتبینوا، لہذا تحقیق کیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ جو تم عمل کرتے ہو ان کی خوب خبر رکھنے والے ہیں۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین، مومنوں میں سے جو جہاد کے لیے نہیں نکلتے، غیر اولی الضرر، اور ہیں وہ غیر معذور بھی نہیں، کوئی تکلیف بھی نہیں ان کو، یعنی ایسا مسلمان جو کوئی نہ تو نابینا ہے، نہ اس کے ٹانگوں میں کوئی نقص ہے، نہ اس کو کوئی بیماری ہے، نہ بوڑھا ہے، معذور نہیں ہے، بالکل تندرست ہے، جوان ہے، لیکن پھر بھی جہاد پہ نہیں نکلتا، یہ ایسے مومن، والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، بغیر عذر کے ہی پیچھے رہنے والے جہاد سے اور جہاد کرنے والے یہ بالکل برابر نہیں۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو فضیلت عطا کی ہے، ان پہ جو جہاد کے لیے نہیں نکلتے ایک درجہ ان کا بلند کیا ہے، ہیں وہ بھی مومن ہیں یہ بھی مومن۔ یہ اس وقت کی بات ہوتی ہے جب جہاد فرض عین نہ ہو، جب فرض کفایہ ہو،
اللہ کے رسول کہتے چلو جو جانا چاہتے ہیں چلیں، تو جو نکلتے وہ یقیناً درجے میں فضیلت میں بلند ہوتے، لیکن جب جہاد فرض ہو جائے ہر ایک پہ، جیسے کہ غزوہ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کوئی بھی پیچھے نہ رہے، سب نکلیں، تو سب پہ فرض ہو گیا، ایسی صورت میں پیچھے رہنے والے گناہ گار ہوتے ہیں۔ تو یہ اس صورت کی بات ہے جب فرض عین نہ ہو بلکہ فرض کفایہ ہو۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، نکلنے والے اور پیچھے رہنے والے سب سے اللہ کا جنت کا وعدہ ہے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، پھر کہہ دیا کہ اللہ نے جہاد کے لیے نکلنے والوں کو جو نہیں نکلتے ان پہ فضیلت عطا کی ہے کہ ان کو بڑا اجر ملے گا۔ درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، یہ اللہ کی طرف سے درجے ہیں اور اللہ کی طرف سے بخشش ہے اور رحمت ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔